بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسے نبی جنہیں ایک بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ کیسے رہے۔ اس ویڈیو میں ہم اس ہستی کے بارے میں جانیں گے جن کا نام حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر سورۃ نساء، سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ صافات، سورۃ انبیاء اور سورۃ قلم میں موجود ہے۔ ان میں سے پہلی 4 سورتوں میں نام لے کر اور باقی 2 سورتوں میں ذُو-النُّون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا ہے۔ نون دراصل بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، اور چونکہ حضرت یونس علیہ السلام کئی دن ایک بہت بڑی مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے انہیں مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے اور مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے میں چلا گیا تھا۔ اس آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کو ذو-النُّون کہا گیا۔ ایک اور جگہ فرمایا اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا، سورۃ قلم۔ اس آیت میں انہیں صاحب الحوت کہہ کر پکارا گیا۔ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جب ایران میں طوائف الملوکی کا دور تھا، اس وقت نینوا میں حضرت یونس علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت پر سرفراز فرمایا اور اہل نینوا کی ہدایت پر مامور کیا۔ آپ اسرائیلی پیغمبروں میں سے تھے۔ اہل کتاب کی روایتوں کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا عہد 741 سے لے کے 781 قبل مسیح ہے۔ اس زمانے میں شہر نینوا عروج پر تھا۔ عراق میں دریائے دجلہ کے بائیں کنارے پر یہ شہر نینوا آباد تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے اور ہم نے انہیں 1 لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ یہ اشوریوں کا پایا تخت تھا۔ انہوں نے 1 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا۔ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر ان کی قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ غرور اور تکبر میں مبتلا یہ لوگ دیگر نافرمان اقوام کی طرح آپ کی دعوت حق کا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ یہ لوگ کفر میں اس قدر غرق ہو چکے تھے کہ کوئی واعظ نصیحت ان پر اثر نہ کرتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کوئی دلیل ان کے لیے کارگر ثابت نہ ہوئی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم پر آپ کی وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور بحکم خداوندی قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ بستی سے نکل گئے۔ قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کے اس اعلان پر آپس میں مشورہ کیا۔ اس بات پر اتفاق ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بزرگوں کے مشورے پر یہ طے کیا کہ رات کو حضرت یونس علیہ السلام اگر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات ہی کو گھر سے رخصت ہو گئے۔ صبح ہوئی تو گہرے بادلوں کی شکل میں سیاہ دھواں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ عذاب کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ چنانچہ اہل عقل کے مشورے پر سب گھروں سے باہر نکل آئے اور ایک میدان میں جمع ہو گئے اور صدقے دل سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کرنے لگے، اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرما کے ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب عذاب کے ٹل جانے کی اطلاع ملی تو انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب میں جھوٹا سمجھا جاؤں گا۔ عذاب ٹل جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم میں واپس نہ جانا، اپنے اجتہاد کی بنا پر ہجرت کا ارادہ کر لینا
اور اللہ کے حکم کا انتظار نہ کرنا ان کی نظر میں اس ٹائم قابل گرفت بات نہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلام کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا کہ وحی کا انتظار کیے بغیر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ بستی سے باہر نکل جائیں۔ یہ اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر خلاف اولا ضرور تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی کو مسافروں سے لدا ہوا پایا۔ ان کی کشتی میں سوار ہوتے ہی لنگر اٹھا دیا گیا۔ راہ میں طوفانی ہواؤں نے کشتی کو آ گھیرا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی اور اس کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا تو اہل کشتی اپنے عقیدے کے مطابق کہنے لگے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آیا ہے جو اس کشتی میں سوار ہے۔ جب تک اسے کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سنا تو انہیں خیال ہوا کہ اللہ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے آنا پسند نہیں آیا اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا، اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر آنے والا وہ غلام میں ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملاح اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام ہی قرہ نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اسی وقت اللہ رب العزت کے حکم سے انہیں ایک بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس کو صرف نگل لینے کی اجازت ہے، یونس تیری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیا کہ وہ کیوں وحی الہی کا انتظار کیے اور اللہ سے اجازت لیے بغیر اپنی قوم سے ناراض ہو کر نینوا سے نکل آئے۔ حضرت یونس اس ٹائم 3 طرح کے اندھیروں میں تھے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور تیسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور ذوالنون جب غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہ پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورہ انبیاء آیت 87۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی جس کا ترجمہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز سنی اور دعا قبول فرما کر مچھلی کو حکم دیا کہ یونس کو جو تیرے پاس ہماری امانت ہے اگل دے۔ چنانچہ مچھلی نے ساحل پر آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا جیسا کہ کسی پرندے کا پیدا شدہ بچہ کہ جس کا جسم بے حد نرم اور جسم پر بال تک نہیں ہوتے۔ غرض حضرت یونس علیہ السلام بہت نحیف اور کمزور حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ علماء نے لکھا کہ وہ کدو کی ایک بیل تھی جس کے سائے میں وہ ایک جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دن کے بعد ایسا ہوا کہ اللہ کے حکم سے اس بیل کی جڑ کو کیڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ ڈالا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو حضرت یونس علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ تب اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یونس تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت رنج ہوا جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہیں سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زیادہ آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی ہیں، اسے برباد اور ہلاک کر دینے میں ہمیں کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم ان کے لیے اس سے زیادہ شفیق اور مہربان نہیں ہیں جتنا کہ تمہیں اس بیل کے ساتھ محبت ہے جو تم وحی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا دے کر ان کے درمیان سے نکل آئے۔ یہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے
کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرنے اور نفرت کر کے ان سے جدا ہو جانے میں جلدی کرے اور وحی کا بھی انتظار نہ کرے۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مچھلی جب حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی نچلی سطح پر پہنچی تو آپ نے کچھ آہٹیں سنی۔ دل میں سوچا کہ یہ کیا ہے، تو اللہ نے وحی فرمائی کہ یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے بھی یہ تسبیح کی۔ فرشتوں نے آپ کی تسبیح سنی تو بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم اجنبی زمین سے ایک نحیف اور کمزور سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے، جس سے میرے فرمان کی لغزش ہوئی تو میں نے اسے سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ فرشتوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی سفارش کرتے ہوئے کہا، اے ہمارے معبود حقیقی، وہ تو تیرا بہت نیک بندہ ہے جو شب و روز تیرے پاس نیک اعمال پہنچاتا ہے۔ فرمایا، ہاں، وہ بہت اچھی تسبیح کرتا ہے۔ پھر اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے بندے کو ساحل پر ڈال دے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی دعوت قبول کر لی اور حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمانے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی باقی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں پر آپ کا انتقال بھی ہوا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میری آنے والی سب ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔